یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب دربار لٹا دوں، خانہ دل آباد سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے۔
بنا دے. بسا ہے دلدل عصیاں کے اندر تو اب طوفان کو ساحل بنا دے. ہوا ہے نفس امارہ کے تابع تو اطمینان کا حامل بنا دے. رہے جو ذکر سے ہر دم منور خدایا ایسا میرا دل بنا دے. عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی کسی کو زیست کا حاصل بنا دے. جو تیری ذات کا مسکن ہو مولا دل محسن کو ایسا دل بنا دے. اللہ 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 ساتھی اللہ جل شانہ کا نام اس سوچ اور کیفیت کے ساتھ لے جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور جب پانی منہ تک پہنچے اور اس کو کوئی بچنے کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہو، اس وقت یہ اللہ جل شانہ کو کس درد اور کس کیفیت سے پکارے گا.
نفس و شیطان نے ہمیں گناہوں کے دلدل میں پہنچایا ہے۔ مسلمان ہر جگہ پر تکلیف میں ہے، اس سے نکلنے کا اللہ جل شانہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ اللہ جل شانہ سے مانگ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں کو بد کرداروں سیاہ، بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میری سارے گناہ۔ اللہ عمر پوری ہونے کے بعد بھی دودھ چھوڑانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ پھر ماں مختلف حربے استعمال کرتی ہے کہ وہ دودھ پینے سے رک جائے۔ کبھی وہ سینے کے اوپر رنگ لگاتی ہے تاکہ بچے کو خون نظر آئے، اس طریقے سے اس کا دودھ چھوٹ جائے۔ اسی طریقے سے ایسی مجالس کے اندر بھی جس پر اثر نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی لذت اور ان کا مزہ ہمارے منہ کو رکھ دیا ہے، اور ہمارا نفس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مال و دولت کا مزہ، لباس و پوشاک کا مزہ، عہدہ و منصب کا مزہ، مختلف قسم کے مزے، اس لیے ہمارے اوپر کسی بیان کا، کسی تحریر کا،
قرآن کریم کی آیات سننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کا اور پڑھنے کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ارشاد فرمایا ہے، اکثر ذکر اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو جو ان تمام لذتوں اور مزوں کو چھوڑانے اور توڑنے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کا مراقبہ کیجیے، یہ سوچیں کہ میں خود مر گیا، میری روح نکل گئی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے تختے پر بٹھایا گیا، غسل دینے کے لیے میرے کپڑے اتارے گئے۔ اس سے پہلے میں خود صابن سے لوگوں سے چھپ کر غسل کرتا تھا، لیکن اب لوگوں کے رحم و کرم پر، غاسل کے رحم و کرم پر تخت پر مجھے بٹھایا گیا ہے۔ کبھی دائیں کروٹ پہ، کبھی بائیں کروٹ پہ میرے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، میرے جسم کے اوپر غاسل حال بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کفنایا گیا، ان چادروں کے اندر جو سلے ہوئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے مختلف طریقوں سے میں اپنے کپڑے مختلف درزیوں سے سلواتا تھا۔ میں فلاں مجلس میں، فلاں شادی میں، فلاں پروگرام میں جاؤں گا، کسی طریقے سے میرا سوٹ ہونا چاہیے، میری یہ حالت ہونی چاہیے، میرا ایسا لباس ہونا چاہیے، میرے ایسے جوتے ہونے چاہیے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں میرے جسم سے نکال لی گئی، ہمیشہ ہمیشہ تک کی، اور ان سے ہوئے چادروں میں مجھے کفنایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر جس میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ میری پیدائش ہوئی تھی، میری شادی ہوئی تھی، میرا نکاح ہوا تھا، میرے بیوی بچے تھے، ان سب نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اس گھر سے پھر مجھے اس گھر میں واپس آنا نہیں۔ مجھے جنازگاہ لے جایا گیا، میرے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ میں اس سے پہلے نماز کا اہتمام کرتا تھا یا نہیں، اب میں دوسرے مدلے میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے صفحے بنائی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ اللہ جل شانہ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا سبحانک اللہم وہ پڑھتے ہیں، میں اللہ کا نام تک اپنی زبان پر نہیں لے سکتا۔ میں نے زندگی میں کچھ کیا ہے تو وہ میرے کام آئے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جنازے کی نماز کے بعد مجھے قبر لے جایا گیا۔ اب تک میں مختلف مکانات میں، مختلف قسم کے گھروں میں، مختلف قسم کے بنگلوں میں، مختلف قسم کی کوٹھیوں میں، سہولتوں کی جگہوں میں رہتا تھا۔ اب میرے لیے 2 گز کی زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں گڑھا کھودا گیا ہے، قبر اور لحد کی شکل میں مجھے میرے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، پھر مٹی ڈال دی گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے اعزا و اقربا نے، محلے والوں نے، گاؤں والوں نے چھوڑ دیا۔ میں صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے آسرے پر، اگر میں نے اپنی دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا ہے تو یہی تن قبر میرے لیے وسیع بن جائے گی، اس میں میرے لیے روشنی کا انتظام ہوگا۔ لیکن اگر میں نے اپنی زندگی کو دنیا میں غفلت کے ساتھ گزارا، اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کی بندگی کے لیے فارغ نہیں ہوا، تو اس وقت میرا کوئی کام نہیں آئے گا۔ منکر نکیر کی شکل میں ناشنا قسم کی مخلوق میرے سامنے آتی ہے، ڈراؤنی صورتیں ہیں، تنہائی کا گھر ہے، کوئی مونس و غمگسار نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، غریب صورتیں ہیں۔ وہ مجھ سے سوالات کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا؟ جس رب کو میں نے دنیا کے اندر پہچانا نہیں، اس سے تعلق نہیں جوڑا، اس کا نام نہیں لیا، اس کی بندگی نہیں کی، کس منہ سے میں تذکرہ کروں گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ قیامت قائم ہو گئی، لوگ قبروں سے اٹھ گئے، سارے لوگ ننگے ہیں، کسی کو کسی کے اوپر نظر نہیں، اپنے اپنے اعمال نامے اور اپنے خاتمے کے اوپر ہر کسی کی نظر ہے۔ حشر کا میدان ہے،
اللہ جل شانہ کی عدالت ہے، سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، ہر کسی کی باری آتی ہے، میری باری آئی، مجھے میرے مہربان رحمان و رحیم رب نے، جس نے ہر قسم کی نعمتوں سے مجھے دنیا میں نوازا تھا، مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے میں نافرمان رہا تب بھی وہ مجھے بندے کے لفظ سے پکارتا ہے۔ میں نے اپنا دنیا میں اس کو مولا، اپنا آقا، اپنا رحمان الرحیم رب کا پکارا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، تجھے عمر دی، تجھے سمجھ دی، تجھے مان لی، تو نے کتنا اس پر بنی۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو 2 دن کا یہ سفر ہے، اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك،
ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ یہ تیرے بندے دور دراز سے ادھر ادھر سے یا اللہ یہاں جمع ہوئے ہیں. یا اللہ اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں. یا اللہ سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ سب کو اپنے نام پاک کی حلاوت نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنا مضبوط تعلق نصیب فرما. یا اللہ ہر وقت اپنے ذکر اپنے شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ سارے بندے تیری محبت کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, تیرے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں ہم نہ معلوم یا اللہ کتنے ٹوٹتے رہے. مولا کریم ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ نفس اور شیطان کے بہکاوے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے گناہ آج تک ہم نے کیے ہیں یا اللہ سارے کے سارے گناہوں سے میں حقیقی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج تک ہم نے جو اتنی غفلت میں زندگی گزار دی, گناہوں میں زندگی گزار دی, مولا معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے. یا اللہ یہاں اس میدان کے اندر یا اللہ یہ تیرے بندے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ یہاں کو بہت ہی جلد آباد فرما دے. یا اللہ ہمارے حضرت اور حضرت کے ساتھیوں کے ذہن میں یہاں کی یا اللہ وادی کی جو ترتیب ہے, یہاں کا جو نقشہ ہے, اس سے بھی پڑھ کر کے یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما. اور تیرا نام پاک جو یہاں لیا گیا ہے اس کی برکات, اس کے اثرات یا اللہ یہاں پورے کے پورے علاقے کے اندر دور دراز تک یا اللہ پہنچا. یا اللہ اپنے بندوں کی یا اللہ ارد کے علاقوں والوں کی یا اللہ اصلاح کا ذریعہ بنا. یا اللہ اصلاح کا مرکز بنا. بہت ہی جلد اس کو آباد فرما. اور یا اللہ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں تحریک ایمان و تقویٰ کے عنوان سے جو محنت ہو رہی ہے یا اللہ اس محنت کو قبول فرما. یا اللہ اپنی اصلاح کی فکر ہم سب کو نصیب فرما. اپنی اصلاح کے لیے جس ہمت جس مجاہدے کی یا اللہ ضرورت ہے یا اللہ وہ ہمت اور مجاہدہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں یا اللہ ہمارے حضرت کے ساتھی کام کر رہے ہیں اور یا اللہ ان کے ساتھ ساتھی جڑے ہوئے ہیں, جڑ رہے ہیں, یا اللہ ان سب کو یا اللہ پوری امت کی اور پورے مسلمانوں کی یا اللہ اتفاق اور جوڑ کا ذریعہ بنا. یا اللہ آپس کے جوڑ کا ذریعہ بنا. جتنے بھی یا اللہ شرور ہیں, فتنے ہیں, ان فطروں سے یا اللہ سارے کے سارے ساتھیوں کی, سارے کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ موجودہ دور کے جتنے فتنے ہیں ان فتنوں سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اس کے لیے ہمارے حضرت پورے ملک کے اندر جہاں جہاں حضرت کے اسفار ہو رہے ہیں اور ہوں گے یا اللہ ان اسفار کے اندر حضرت کی یا اللہ صحت کے اندر, علم کے اندر, عمل کے اندر یا اللہ خیر برکتیں آتی ہیں. صحت و تندرستی کے ساتھ, عافیت کاملہ کے ساتھ, ہمارے صالحہ کے ساتھ یا اللہ حضرت کا سایہ تعبیر ہمارے دائم فرما. اور یا اللہ
ہمارے کربوغا شریف کے مرکز کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ یا اللہ آباد فرما، اور یا اللہ جہاں ساتھی جو وقت لگا چکے ہیں، جو وقت لگا رہے ہیں، اس کے بعد یا اللہ جو وقت لگائیں گے، جو بھی لگائیں گے، سب تیرے علم کے اندر ہے یا اللہ۔ سب کو اپنی یا اللہ اپنے راستے میں اپنی محبت یا اللہ عطا فرما، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، جس کو امت کی یا اللہ ساتھیوں کو امت کی جوڑ کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ اس مرکز کی دارالایمان کربوغا شریف کی، پشاور کا دارالایمان کراچی کا، جہاں جہاں یا اللہ دارالایمان کے نام سے محنت ہو رہی ہے یا اللہ اس مرکز کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ساری کی ساری ضرورتوں کو یا اللہ تو پورا فرما، یا اللہ حضرت کو امت کی اصلاح کا جو درد اور تڑپ آپ نے عطا فرمائی ہے یا اللہ اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما، اس کا عکس ہمیں بھی نصیب فرما، اور یا اللہ جو ساتھی بیمار ہیں انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما، کئیوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی مشکلات ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما، بالخصوص یہاں مرکز کی آبادی میں اگر یا اللہ کوئی مشکل ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اس مشکل کو اپنی فضل و رحمت سے دور فرما، بہت ہی جلد اس مرکز کو آباد فرما، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں مظلوم ہیں، بالخصوص انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر، اور یا اللہ فلسطین کے اندر، دنیا کے جس خطے کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، مولا کریم ان مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم و ستم سے انہیں نجات عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کے اندر جو بھی یا اللہ دین کی محنت ہو رہی ہے، جس عنوان سے ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ہو رہی ہے یا اللہ مساجد، مکاتب، مدارس کی یا اللہ کے اندر جو محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ جہاں جہاں تیرا نام لیا جا رہا ہے، تیرا نام سکھایا جا رہا ہے، جتنے بھی یا اللہ خانقاہیں ہیں یا اللہ سارے کے سارے ان دینی مراکز کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے مجاہدین اسلام جہاں جہاں جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اپنے فضل و عنایت سے یہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، یا اللہ تو کریم آقا ہے، بن مانگے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، آگے یا اللہ ہمارے حضرت کے جو اسفار ہیں یا اللہ ان اسفار کے اندر خیر برکتیں یا اللہ کو عطا فرما، اور یا اللہ ان اسفار کے اندر جو بھی ہمارے ان یا اللہ مجلسوں میں جو ساتھی شریف ہو رہے ہیں یا اللہ جو یہاں بات کی گئی اور دیگر مجالس کے اندر جو بات کی جاتی ہے، سب کو یا اللہ ہمیں دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے کے سارے ساتھی یا اللہ مجالس میں جو شریک ہوتے ہیں ان کو یا اللہ دل و جان سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔